کیا آپ داد کھاج کھجلی لاعلاج جیسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں تو معجون مصفی خون استعمال کیجیے۔ اس کے استعمال سے آپ کا خون بالکل صاف ہو جائے گا اور یہ بیماری بالکل ختم ہو جائے گی۔ گھر بیٹھے منگانے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کیجیے۔ ڈاکٹر اور حکمہ حضرات کے لیے خصوصی رعایت ہے، ضرور کانٹیکٹ کریں۔ فولادی شفا خانہ جو آپ کو رکھے ہر طرح سے صحت یاب۔ آج فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاتی علی الناس زمان، میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا لا یبقى من الاسلام الا رسمہ، نئی لوگوں میں اسلام رہے گا مگر رسم اس کی، لا یبقى من القرآن الا اسمہ، نئی لوگوں میں قرآن باقی رہے گا مگر نام اس کا۔ بجائے اس کی کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے وابستہ ہوتے، حضور کی شریعت کے تابع دار ہوتے، قرآن و سنت کی غلامی کرتے، اپنی مرضیات کو دین اسلام کے سامنے جھکا دیتے اور دین کا نام لے کر، نبی کا نام لے کر ڈھول تماشے بھنگڑے ڈالنا، ناچ کرنا، باجے بجانا خدا کی قسم یہودیوں کی فطرت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تقریباً 125 سال تک حضور کے بعد تک زندہ رہے۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں کبھی مدینہ منورہ میں جلوس نہیں نکلا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس حکومت فرمائی، 12 ربیع الاول 3 دفعہ آیا، مدینہ پاک میں ایک دن بھی جلوس نہیں نکلا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 برس تک حکومت فرمائی، 12 مرتبہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی، فاروق اعظم نے مدینے کی گلیوں میں ایک دن بھی جلوس نہیں نکالا۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10.5 برس تک حکومت فرمائی، ایک دن بھی حضرت عثمان غنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جلوس نہ نکالا۔ 7.5 برس تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت فرمائی، انہوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اب نبی کا خاندان ہونے کے باوجود کبھی جلوس نہیں نکالا۔ سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن بھی کافی عمر تک زندہ رہے، سن 62 ہجری تک زندہ رہے، انہوں نے ساری عمر میں کبھی اپنے نانا کا جلوس نہیں نکالا۔ طلحہ زبیر حضرت خالد تمام کے تمام صحابہ کرام، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، مگر کبھی بھی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوس نہیں نکالا، اور 5-4 برس پہلے یہاں بھی نہیں نکلتا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب سے 10 برس پہلے جو لوگ مر گئے وہ کافر تھے، انہوں نے تو نہیں نکالا۔ آؤ قرآن مجید اٹھاؤ، 19واں سپارہ، پہلا رکوع ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حوض کوثر پہ مقام محمود پہ تشریف فرما ہوں گے، امت آئے گی، لوگ آئیں گے اور فرشتے ان کو گرز مار مار کر واپس کریں گے۔ حضور فرمائیں گے آنے دو، میرے امتی معلوم ہوتے ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ، ان لوگوں نے آپ کے اٹھ جانے کے بعد ہی، آپ کی وفات کے بعد ایسی ایسی بدعت پھیلائی، اتنا شرک پھیلایا، اتنی دین سے بغاوت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جائے گا۔ فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، او میرے پروردگار عالم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کا مذاق اڑایا۔
جنہوں نے دین کا تمسخر اڑایا، جنہوں نے اسلام کی بے عزتی کی، جنہوں نے توہین کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، یہ میرے دشمن ہیں جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے۔ اندازہ لگا جس کو نبی اپنا دشمن بتا دے اس کے لیے ٹھکانہ کہاں ہے۔ آج تابعداری کرنے والے لوگ اٹھ گئے، آج غلامی کرنے والے لوگ اٹھ گئے، آج ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والے لوگ اٹھ گئے، مجبور ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا، اس لیے کہتے ہیں نرالا محبت ہی کا دستور دیکھا، نرالا محبت کا دستور دیکھا، وفا کرنے والوں کو مجبور دیکھا۔ اچھی غلامی ہے، اچھی تابعداری ہو رہی ہے، جس بات کو مٹانے کے لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، آج مسلمان اسی کو زندہ کر رہے ہیں۔ اے کاش مدینہ منورہ ہوتا اور صحابہ کرام میں سے کوئی زندہ ہوتا، پھر گلے کاٹ کر پھینکتا اور پوچھتا کہ تم پرلے درجے کے منافق ہو، تم نے دین کو چھوڑا، شیطانیت کو فروغ دیا۔ سورۃ لقمان میں موجود ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تمام چیزیں وہ لوگوں نے ایسی بنا لی، دین چھوڑا، تماشا اختیار کیا، نبی کی سنت چھوڑی، ڈھول ڈپڑے بجائے۔ حضور کی وفات کا دن خدا کی قسم عشق والا آدمی لقمہ نہیں نگل سکتا۔ تجھے کیا معلوم تیرا بچہ اگر فوت ہو گیا، ماں آج تک یاد کر کے روتی ہے، میرا بچہ یوں بولا کرتا تھا، میرا بچہ یوں کھیلا کرتا تھا۔ اور بچے کی موت کا صدمہ ماں کو معلوم ہے، بھائی کی موت کا صدمہ بہن کو معلوم ہے، خامن کی موت کا صدمہ عورت کو معلوم ہے۔ اور ذرا اس جوان سے پوچھو جس کا سگا بھائی جنازہ اٹھتا دیکھا، ہم نے اور تم نے رشتہ داروں کے جنازے دیکھے، کسی نے بیٹے کی موت کا صدمہ اٹھایا، کسی نے بھائی کی موت کا صدمہ اٹھایا، کسی نے باپ کی موت کا صدمہ اٹھایا، کسی نے گھر والی اور بیگم کی موت کا صدمہ اٹھایا۔ خدا کی قسم بلال کی قبر سے جا کے پوچھو جس نے کالی کملی والے کا جنازہ دیکھا۔ حضرت سہیل سے جا کے پوچھو، ابو بکیہ سے جا کے معلوم کرو اس دن تیری کیا حالت بنی تھی۔ جنہوں نے حضور کے لیے پسلیاں توڑوا دی، جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر کے ایک ایک مہینہ درختوں کے پتے چبائے۔ مدینہ منورہ ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے ہوشی ہے، نماز کا وقت ہے، حجر مبارک کے چاروں طرف دیوانے کھڑے ہیں، اندر سے اطلاع ملی بے ہوشی ہے، نماز میں نہیں تشریف لا سکتے۔ خدا کی قسم بلال نے ٹکر ماری اور کہنے لگا لم تلدنی امی، اے میری اماں مجھے جنم نہ دیتی تو اچھا تھا، میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا، یہ صدمہ کیسے اٹھاؤں گا۔ ابو ہریرہ کو دیکھا بے ہوش پڑا ہے، اور کسی نے پوچھا ابو ہریرہ تو 8 دن کی بھوک کیسے کاٹ لیتا ہے، تو کئی دن کی پیاس کیسے کاٹ لیتا ہے؟ کہتا ہے میں اپنے آقا کا چہرہ انور ذرا تار کے دیکھتا ہوں، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تک
تکلیف تو ان حضرات کو ہوئی، زنیرہ کو صدمہ پہنچا جس نے حضور کی وجہ سے دونوں آنکھیں نکلوائی، لبینہ کو دکھ پہنچا جس کا مکے کے بازار میں کھڑی کر کے چمڑا ادھیڑ دیا گیا۔ آج مدینے کے یتیم رو رہے ہیں، ہمارا وارث کون بنے گا؟ آج مدینے کی بیوہ رو رہی ہے، ہمارا وارث کون بنے گا؟ آج مدینے کے غریب رو رہے ہیں، کون ہمارا ٹھکانہ بنے گا؟ سارے مدینے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، پھیل گئی خبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بے ہوشی ہے، شاید آخری وقت ہے، چاروں طرف دیوانے رو رہے ہیں، عورتیں بے ہوش پڑی ہیں، مرد بے ہوش پڑے ہیں۔ خدا کی قسم ایک ایک عورت نے چار چار رشتے دار ایک دن میں کٹوا دیے اور حضور کا دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ چاروں طرف دیوانے ہیں، مجبور محض لوگ کھڑے ہیں، غریب ہیں، جنہوں نے عشق کا مرکز مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو بنا لیا تھا۔ کوئی کہتا بے زبانی ترجمانی شوق بے حد ہوتا ہو، ورنہ پیش یار کام آتی ہے تقریریں کہیں، اور گرا کر چار آنسو حال دل تب ان سے کہہ دینا، دیا مجھ کو زباں کا کام چشمے خوفشا تو نے، کیا کروں میں، کہاں جاؤں؟ فاروق اعظم جیسا تلوار لے کر کھڑا ہو گیا جس نے یوں کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ تشریف لائے، صحابہ اکرام کو بلوایا، فرمایا لوگوں میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہو، میری بات سن لو۔ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، او ما ملکت ایمانکم، غلاموں کا ملازموں کا خیال کرنا۔ فرمایا لوگوں یہ اللہ کی قرآن کریم میں مدنی کریم کی تمہارے پاس جائیداد ہے، قیامت میں امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ صحابہ حیران ہے کہ بنے گا کیا، ہوگا کیا؟ ارے بلال، ابو ہریرہ، سہیل اور ابو ذر غفاری تو الگ رہے، کھجور کی جس لکڑی کو کمر کا سہارا دے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جب چھوڑ دیا منبر بنایا، تمام کتابیں شاہد ہے کہ کھجور کا تنا تڑپنے لگا، رونے لگا، دل پلانے لگا۔ حضور نے اٹھ کر سینے سے لگا کے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا زندگی میں ہی جدائی ہو گئی، لکڑی کو دکھ ہوا، صحابہ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا؟ جانور روئے، پرندے روئے۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں نیک آدمی کی موت پر زمین روتی ہے، اور میرے پروردگار مجھ پہ سجدے کرنے والا کہاں گیا؟ مسجدیں روتی ہیں، اور میرے پروردگار فلاں آدمی جس کی وجہ سے مسجد اتنی آباد تھی آج بھی رونق پڑی ہے اٹھ کے چلا گیا۔ وہ زمین یاد کر کے روتی ہے جہاں سجدے میں آنسو بہاتا ہے، الہی وہ رونے والا کہاں گیا؟ آسمان روتا ہے، سمندر کی مچھلیاں روتی ہیں، جنگل کے پرندے نیک آدمی کو روتے ہیں۔ ارے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات پر کون نہیں رویا ہوگا؟
مدینے کی عورتیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسینے کی اتنی قدر کی، 100 سال تک حضور کے پسینے کو عطر کی شیشی میں رکھا. تم سے آج قرآن نہیں سنبھالا جاتا، نبی کی سنت میں بے ایمانی کی، قرآن مجید کو ٹھکرا کر اور طرح طرح کی بدماشیاں پھیلا کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں. آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے ہوشی ہو کے جاتی ہے، پریشانی ہے، صحابہ روتے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جگر پھٹا جاتا ہے، میرے ابا یہ حالت کیا بنی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوچ رہی ہیں، کبھی آسمان کو دیکھتی ہیں، کبھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکتی ہے، اور میں وہ عائشہ صدیقہ جس نے 3 مہینے تک 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھا کے گزار لیے، 3 مہینے ایک کھجور کے دانے پہ گزارا کر لیا. وہ فاطمہ الزہرا جس نے اپنے ابا کے ساتھ 8 دن کے فاقے کاٹے، آج پریشان بیٹھی ہے. دروازے پہ دستک ہوئی، هل ادخلوک فی البیت، کیا مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ اٹھی، اور دیہاتی گوار کہی کہ تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میرے ابا بے ہوش ہے، میرا جگر پھٹا جاتا ہے، تو اجازتوں میں پڑا ہوا ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، جواب سن لیا، فرمایا لگتے جگر اور نور نظر کس کو دیہاتی کہتی ہو، کسے گنوار بتاتی ہو، کس کو دیہات کا باشندہ کہتی ہو؟ یہ تو اسرائیل ہے، ملک الموت ہے، آج تک اس نے کسی سے اجازت نہیں مانگی. یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے، یہ تو وہ ہے جس نے کوٹھیوں کو ویران کر دیا، یہ تو وہ ہے جو بنگلوں کو برباد کر دے، یہ تو وہ ہے جو عورتوں کے سہاگ کو سیکنڈ میں اجاڑ کے رکھ دے. اجازت ہوئی، تشریف لے آئے، اللہ پاک کی طرف سے سلام پہنچایا، فوراً جبریل امین آ گئے. سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت جبریل امین نے عرض کیا، کملی والے جنت کے کون سے حصے میں آپ کا مزار بنایا جائے؟ توجہ کرنا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھ، وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، نبی کی قربانی دیکھ، نبی تجھے کس وقت یاد کرتا ہے، اور تو اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کے بھی دیکھ تو نے نبی کو کس طرح یاد کیا. جبریل امین نے پوچھا جنت کے کس حصے میں بنایا جائے؟ فرمایا جا بنا کر خلد میں میرا مزار، امتیں آسی بھی ہو جائے گی بے قرار. او جبریل میرا مزار تو تم جنت میں بنا دو گے، بلال کا کیا بنے گا؟ سہیل کا کیا بنے گا؟ سلمان فارسی کا کیا بنے گا؟ زید بن حارث کا کیا ہوگا؟ جنہوں نے آنکھیں نکلوائی، جن کا میری وجہ سے سارا تمڑا جلا دیا گیا، ان کا کیا بنے گا؟ کس طرح سے کیوں کر گوارا کروں، امتیں آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں. یہاں زمین پہ بناؤ، کم سے کم قبر کو دیکھ کر اپنے دل کو تسکین تو دیا کریں گے. نبی
نبی نے آخری وقت میں بھی وفاداری کا کتنا بڑا امت کو ثبوت دیا ہے۔ حضرت اسرائیل نے پھر اجازت چاہی، اجازت مل گئی، آپ اپنا کام کریں۔ کام کرتے کرتے ابھی گھٹنوں مبارک کے قریب پہنچا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تو پہلی گھبراہٹ تھی، اور لوگوں بیان کرنے کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ میں اور آپ بھی فکر کریں۔ ارے آخری وقت ہے، ٹھنڈے پانی کا پیالہ مانگا، حضرت عائشہ صدیقہ نے لا کے دے دیا، اس کے بعد پانی پیا نہیں، قریب رکھ لیا، رحمت والا ہاتھ بھگو کر منہ پہ چھینٹے مار رہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آواز بالکل پست ہوتی چلی گئی، نرم پڑتی چلی گئی، آواز ختم ہو گئی، لب حرکت کرتے تھے۔ فرماتی ہے میں نے کان لگایا، ایک ہی جملہ تھا، رب اغفر لی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ صحابہ کرام کو اطلاع ملی کہ دو جہان کے سردار کا وصال ہو گیا، آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے۔ بے شمار لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ میرا محبوب اور موت، مدینے والی سرکار اور موت، دو جہان کے بادشاہ ہو اور موت، مسجد نبی میں کوہرام مچ گیا، سارا مدینہ، مضافات مدینہ، سارا عرب رونے لگا۔ اگر آج صحابہ ہوتے تو تم سے پوچھتے کہ تم کس کا تماشا کر رہے ہو۔ پرسوں 12 ربیع الاول کو نارنگ منڈی ضلع شیخوپورے میں لڑائی ہوئی جلوس والوں کی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم گھوڑا نکالتے ہیں تو ہمیں کافر کہتے ہو، تم نے سنڈے نکالے ہوئے ہیں جلوس میں۔ اندازہ نہ، گھوڑے، کھوتے، اونٹ، سنڈے، جلوس نبی کا۔ میں اگر تیرے بات کا جلوس نکال لوں تو تجھے ناراضگی نہیں لگے گی؟ نبی نے قرآن دیا، نبی نے حدیث دی، نبی نے فرمان دیا، نبی نے اللہ کا پیغام دیا، اس کا اکرام کر۔ اور ایک اور بات میں تمہیں بتلاؤں اگلی بات عرض کرنے سے پہلے، لکھ لو، نوٹ کر لو، دین کے کام میں حکومت کبھی نہیں مدد کرے گی، کبھی نہیں سرپرستی کرے گی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ جلوسوں کی قیادت کہیں ڈی سی نے کی، کہیں اے سی نے کی، کہیں گورنر نے کی، کہیں تھانے دار نے کی۔ پتہ چل گیا کہ یہ دین کا کام نہیں، اگر دین کا ہوتا افسر بالکل قریب نہ آتا۔ لکھ لو یہ بات، ساری عمر میں افسر کبھی دین کے قریب نہیں آئے گا۔ اس لیے پتا چلا کہ یہ دنیا ہے، یہ لہو و لعب ہے، یہ کھیل تماشا ہے، یہ بکھیڑا ہے، یہ نبی کا جلوس اور نبی کی خوشی نہیں۔ اور نبی کی وفات ہو تو کہکے لگاتا پھرے، نبی کی وفات ہو تو باجے بجائے نہ۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، تیرا جوان بیٹا مر گیا ہو، جوان بیٹے کا جنازہ پڑا ہو، اور برابر میں میرا گھر ہے، میرے بیٹے کی شادی ہو، میں اگر ڈھول بجاؤں، آخر موت تو میں نے تو نہیں دی تیرے بیٹے کی، اللہ نے دی ہے نا، لیکن تیرا کلیجہ منہ کو آئے گا، کہو ظالم میرے بچے کو دفن تو ہونے دے۔ ارے سامنے جنازہ پڑا ہے تو کھیل تماشے کر رہا ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ادھر نبی کا جنازہ ہے اور ادھر کھیل ہو رہا ہے۔ تمام صحابہ کرام دیوانہ وار چکر لگاتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کی گلے لگ کر کے روتے پھرتے ہیں، بیٹھے ہیں دیوانے، کوئی جنگلوں کو نکل گیا، کوئی مدینے کی گلی میں پڑا ہے، کوئی مسجد نبی میں پڑا ہوا ٹکرے مار رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور
آ کر کے آپ کے چہرے مبارک سے چادر اٹھائی، پیشانی پہ بوسہ دیا، اس کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے فرمایا لوگو وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسول کی ہے، پیغمبر کی ہے، نبی کی ہے، وہ گزر گئے، وہ رخصت ہو گئے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ أَفَإِمَّا أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا تم نبی کا دین چھوڑ دو گے؟ کیا نبی کے دین میں ملاوٹ کرو گے؟ کیا نبی کے دین میں گڑبڑ کرو گے؟ اما یعبد محمد، اگر تم عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھے، قدمات وہ تو رخصت ہو گئے، اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہو، هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پڑھ کر سنایا، تقریر کی، صحابہ کرام کی سمجھ میں بات آئی، کچھ تسلی ہوئی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 3 دن تک حضور کا جنازہ پڑا رہا، بالکل غلط ہے، البتہ تاخیر ضرور ہوئی۔ کیوں؟ کون دفن کرے؟ سب کا حال تو غیر ہے۔ اور فاطمہ الزہرا 6 مہینے زندہ رہی اپنے ابا کے بعد، حضرت علی قسم کھا کر فرماتے ہیں ایک دن مسکراتی نہیں دیکھی، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا، ہر وقت رویا کرتی تھی، اور لوگوں کن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی۔ کیا آپ داد، کھاج، کھجلی، لاعلاج جیسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں تو معجون مصفی خون استعمال کیجیے۔ اس کے استعمال سے آپ کا خون بالکل صاف ہو جائے گا اور یہ بیماری بالکل ختم ہو جائے گی۔ گھر بیٹھے منگانے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کیجیے۔ ڈاکٹر اور حکمہ حضرات کے لیے خصوصی رعایت ہے، ضرور کانٹیکٹ کریں۔ فولادی شفا خانہ، جو آپ کو رکھے ہر طرح سے صحت یاب۔